بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ حضرت السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ سبق آموز اور سچے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کے اس راستے پر آ کر بیٹھ گئے جو سیدھا بت خانے کو جاتا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 11 لڑکیاں ڈھولکی بجاتی ہوئی ہاتھ میں پھولوں کا تھال پکڑے بت خانے کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک لڑکی کے سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ ہے اور اس کے ہاتھ میں لڈوؤں کا تھال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا چل کر دیکھتے ہیں یہ بت خانے میں کیا کرتی ہیں۔ آپ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ بت خانے کے قریب پہنچ کر 10 لڑکیاں باہر رک گئیں اور ایک لڑکی جس کے سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ اور ہاتھ میں لڈوؤں کا تھال تھا وہ اندر چلی گئی اور سب سے بڑے بت کے پاس جا کر لڈوؤں کا تھال رکھا اور کہا بھگوان میری شادی ہے لڈو کھاؤ۔ پھر دوسری بار کہا بھگوان میری شادی ہے لڈو کھاؤ۔ بھگوان نے تو خاموش ہی رہنا تھا کیونکہ پتھر کبھی بولا کرتے ہیں۔ پھر اس لڑکی نے تیسری بار کہا بھگوان لڈو کھاؤ۔ بھگوان پھر چپ ہے۔ اتنے میں خواجہ خواجگان سب کچھ دیکھ رہے تھے بول پڑے کہ او دوزخ کے پتھر، اس لڑکی نے 3 بار تجھے کہا لڈو کھا، کھاتا کیوں نہیں؟ لڈو کھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا وہ بت لڈو کھانے لگ پڑا اور سارا تھال خالی کر دیا۔ لڑکی ہکی بکی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ لڑکی خالی تھال لے کر باہر آئی۔ سہیلیوں نے پوچھا لڈو کہاں ہیں؟ وہ بولی بھگوان کھا گیا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو، بھگوان لڈو کیسے کھا سکتا ہے؟ سہیلیاں بولی میری شادی ہوئی، تمہاری بہن کی شادی ہوئی، بھگوان نے لڈو نہیں کھائے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ بتاؤ لڈو کہاں پھینک کر آئی ہو؟ دوستو وہاں رواج تھا کہ جب لڑکی لڈوؤں کو تھال لے کر واپس آتی تو آدھے لڈو سسرال والے لے جاتے اور آدھے میکے والے لے جاتے تھے۔ اب سسرال والے کہنے لگے یہ لڑکی بدشگن ہے، ہم نے اسے لے کر نہیں جانا۔ لڑکی کے باپ نے کہا بیٹا سچ بتاؤ لڈو کہاں پھینک کر آئی ہو؟ اس نے کہا باپو بھگوان کھا گیا۔ باپو میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے تیری قسم بھگوان کھا گیا۔ باپ نے کہا بھگوان نے آج تک تو نہیں لڈو کھائے۔ لڑکی بولی مگر آج تو وہ کھا گیا ہے۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک اور لڈوؤں کا تھال لے کر آؤ۔ 4 بندے سسرال والے اور 4 بندے میکے والے اس لڑکی کے ساتھ اندر جائیں گے اور لڑکی ہمارے سامنے بھگوان کو لڈو کھلائے گی۔ لڑکی نے بھگوان کے سامنے لڈوؤں کا تھال رکھا، کہا بھگوان لڈو کھاؤ۔ پھر کہا بھگوان لڈو کھاؤ، میری عزت کا سوال ہے۔ پھر تیسری بار کہا بھگوان لڈو کھاؤ۔ وہ سارے کہنے لگے دیکھا یہ لڑکی جھوٹی ہے، بھگوان بھلا لڈو کیسے کھا سکتا ہے؟ ہمیں یہ دلہن نہیں چاہیے۔ یہ سن کر لڑکی پریشان ہوگی اور بھاگ کر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئی۔ لڑکی نے دوپٹہ سر سے اتارا، خواجہ کے قدموں میں رکھ دیا، کہا آج میری عزت بچا لو، آپ کہو گے تو جو بھگوان لڈو کھا لے گا جیسے اس دن کھا لیے تھے۔ خواجہ کو لڑکی پر ترس آ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اٹھے، وہ 8 بندے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بت خانے میں جا کر اس بڑے بت سے کہا یہ لڑکی تجھے اپنی عزت کا واسطہ دے رہی ہے، پہلے تو پورا تھال کھا گیا تھا، اب کیوں نہیں کھاتا؟ چل شاباش یہ لڈو بھی کھا لے۔ آپ کے کہنے کی دیر تھی، اس نے لڈو کھانے شروع کر دیے اور تھال خالی کر دیا۔ وہ 8 کے 8 بندے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے اور کہا ہم سے غلطی ہو گئی، بھگوان وہ نہیں، بھگوان تو یہ بابا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا نہ یہ بھگوان ہے نہ میں بھگوان ہوں۔ سجدہ کر کے کہا الحمدللہ رب العالمین، بھگوان تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب سے بڑا ہے۔ دوستو وہ 8 بندے اور لڑکی سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ راجہ پرتھوی راج کے پاس یہ خبر پہنچی کہ آپ کے ملک میں ایک سبز قبا والا شخص آیا ہے جس کے باعث 8 لوگ اور ایک لڑکی مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر باقی کے لوگ بھی آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگیں گے اگر اس بزرگ شخص کو نہ روکا۔
پرتھوی بولا وہ بزرگ کرتا کیا ہے؟ وہ لوگ بولے کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے مسلح بچھا کر، جب سورج چڑھتا ہے تب اٹھتا ہے، جب ڈوبنے والا ہوتا ہے تب اٹھتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے تب بھی اٹھتا ہے، جھیل سے لوٹا پانی کا بھرتا ہے، کبھی ہاتھ دھوتا ہے کبھی منہ دھوتا ہے، کہتا ہے وضو کر رہا ہوں، پھر کبھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی گھٹنوں کے بل ہوتا ہے اور کبھی سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے اپنے رب کی نماز پڑھتا ہوں۔ پرتھوی راج نے خاموشی سے سنا، کچھ سوچا، پھر بولا یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ اس نے فوراً صوبیدار کو بلایا اور کہا کہ اپنے ساتھ 300 سپاہی لو، انا ساگر پر پڑاؤ ڈال دو اور جھیل پر قطار بنا کر کھڑے ہو جاؤ، جب وہ بابا جی پانی لینے آئیں اور اس کو بس پانی مت لینے دینا۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور جھیل پر پہرا لگا دیا۔ جب سورج ڈل گیا تو خواجہ غریب نواز ہاتھ میں لوٹا تھامے جھیل کی طرف بڑھنے لگے، تو سپاہیوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ جس کے لیے پہرا لگایا ہے وہ آ رہا ہے۔ سب چوکنے ہو گئے۔ خواجہ جی قریب آئے تو ان سپاہیوں نے روک دیا اور ان سے پوچھا کہ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ خواجہ جی نے کہا بچوں مجھے یہاں سے بس ایک لوٹا پانی سے بھرنا ہے۔ سپاہی کہنے لگے پانی بھرنے کی اجازت اب نہیں ہے۔ خواجہ جی پھر کہنے لگے اتنی بڑی جھیل ہے، صرف یہ ایک لوٹا تو بھرنا ہے، میں نے وضو کرنا ہے، یہ ایک لوٹا بس پانی کا چاہیے۔ سپاہیوں نے سختی سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ خواجہ جی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرے مولا کا حکم ہے کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں مٹی سے تیمم کر لیا جائے۔ بابا جی واپس چلے تو سپاہی ایک دوسرے چہم گوئیاں کرنے لگے کہ بادشاہ ہمارا اس بابا جی سے ایسے ہی ڈر گیا، اس بابا جی نے تو آسانی سے ہماری بات مان لی، نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا۔ اتنے میں خواجہ صاحب واپس مڑے اور زمین سے مٹی اٹھا کر تیمم کرنے کا ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ پھر ایک دم اٹھے اور خود سے بولنے لگے کہ او خواجہ تیمم ادھر کیا جاتا ہے جہاں پانی نہ ہو، یہاں تو پوری جھیل ہے۔ جلال میں آ گئے، لوٹا اٹھایا اور پھر چل پڑے۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ لو جی پھر یہ بابا جی آ گئے، لیکن خواجہ صاحب جھیل کی طرف نہیں آئے اور ان کے قریب سے گزر کر بت خانے کی طرف چلنے لگے۔ سپاہیوں نے خواجہ صاحب کو مندر میں جاتے دیکھا تو بولے کہ دیکھو یہ بھی مان گیا، ہمارے بھگوان سے ڈر کر بت خانے جانے لگا ہے۔ خواجہ مندر میں داخل ہوئے اور اپنا جوتا اتار لیا۔ سپاہیوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے بھگوان کا بہت ادب کر رہا ہے۔ خواجہ جی نے اپنا ایک جوتا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور بت کی طرف بڑھے اور بت سے کہنے لگے کہ اے دوزخ کے پتھر، 2 تھال تم لڈوؤں کے کھا گئے ہو، چلو میرے لیے پانی بھر کر لاؤ۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ مندر سے ان کا بھگوان ہاتھ میں برتن لیے باہر آ گیا ہے۔ انہوں نے بے ساختہ نعرے لگانا شروع کر دیے کہ بھگوان کی جے ہو، بھگوان کی جے ہو۔ صوبیدار نے پوچھا کیا ہوا؟ سپاہی بولے کہ دیکھو ہمارے بھگوان زندہ ہو کر ہاتھ میں لوٹا پکڑے باہر آ گئے ہیں۔ دوستو بت خانے سے باہر وہ بت 4 سیڑھیاں اتر کر کھڑا ہو گیا کہ اتنے میں خواجہ صاحب پیچھے سے آئے اور اس بت کے سر پر جوتیاں مار کر بت سے کہنے لگے کہ دوزخ کے پتھر جلدی کرو، میری نماز کا وقت گزر جائے گا۔ خواجہ صاحب جوتیاں مارتے ہوئے بھگوان کو جھیل تک لے آئے۔ سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا تو بکھلا گئے، اپنے صوبیدار کو آوازیں دینے لگے۔ اس نے آ کر پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے، کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ سپاہی بولے کہ خود دیکھ لو، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بزرگ ان کے بھگوان کو جوتیاں مار کر لے کر آ رہا ہے اور ان کے بھگوان نے پانی کا لوٹا اٹھا رکھا ہے۔ تو صوبیدار نے ہاتھ جوڑ کر خواجہ صاحب سے کہا کہ ایسا مت کریں، یہ ہمارے بھگوان کی توہین ہے۔ خواجہ جی بولے کہ اگر پانی دے دیتے تو کم سے کم تم لوگوں کا بھرم رہ جاتا، اب پانی تو تمہارا یہ پتھر بھگوان ہی بھر کر مجھے دے گا۔ بھگوان کا بت جھیل پر آیا اور برتن بھر کر خواجہ صاحب کو دیا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بت دوبارہ پتھر بن چکا تھا۔ خواجہ جی نے اس کو ایک جوتا مار کر توڑ دیا۔ سپاہی یہ صورتحال دیکھ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو سرکار کے ہاتھوں میں ان 300 سپاہیوں نے بیعت کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوستو یہ تو تھا آج کا واقعہ۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کا واقعہ کیسا لگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
اور گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔